بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ حدیث مبارک ہم نے سنی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 10 سال ان کی عمر تھی، لیکن پیغمبر السلام نے خاص دعا دی تھی، سے اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم بنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول فرمایا دین سکھاؤ، یعنی کہ دین کی بات ایک دوسرے کو سکھانی چاہیے، جس کو نہیں پتہ اس کو سکھاؤ۔ یعنی کہ آپ کا پورا عالم ہونا ضروری ہے، کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو پتہ ہے دوسری کو نہیں پتہ ہے، اس کے لیے بالکل ایسے ہوگا جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، آپ اس کو سکھاؤ، لیکن اس میں 2 چیزیں ملحوظ رکھو، سختی اور تنگی نہ کرو۔ سختی اور تنگی، سختی اور تنگی یعنی اس بات کو اس طرح پیش نہ کرو کہ اگلا تنگ ہو جائے کہ یار میں کیسے عمل کروں گا، اس کو آسانی بتاؤ، یسرو، آسانی بتاؤ کہ ویسے کر لو۔ کبھی عشاء کی نماز آپ اس کو 17 رکعت گن دو، مشکل کبھی 9 پڑھ لیا کرو، بھائی 9 تو پڑھ لو، کوئی نہیں، 17 9 پڑھ لو، 9 پڑھنے لگے گا تو 17 بھی پڑھ لے لو۔ جی، تنگی نہیں کرنی چاہیے اور سختی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو وہ اتنے لمبے لمبے ان کو خوف، ترغیب سے مقدم ترغیب ہے، ڈرانا بھی ہے، لیکن پہلے بشارتیں بتاؤ، بشرو، دیکھو یہ کرو گے یہ ملے گا یہ ملے گا۔ تو انسان کی طبیعت ہے کہ وہ بشارتوں پر اس کا نفس جلدی خیر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بشرو ولا تنفرو، نفرت نہیں دلاؤ، ایسا نہیں کرو گے تو یہاں ہو جائے گا تو وہاں، پورا جہنم کے 7ویں طبقے تک پہنچا کر دم لیتے ہم، ایسا نہ کرو۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، گرمی کا موسم تھا تو لمبی تقریر کر دی، باہر سین میں دھوپ میں بھی لوگ تھے، ان کا مولانا بس کرو، بڑی دھوپ ہے، بڑی گرمی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں گرمی برداشت نہیں کرتے، جہنم کی کیسے کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہم تو جہنم سے بچنے کے لیے آتے، اس لیے تو نہیں آتے۔ بشرو ولا تنفرو، بشارتیں دکھاؤ، جنت بنائیے، اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، بھائی ہم جنتی کے باسی ہیں، ہم جنتی لوگ ہیں، تو جنتی کام کریں، جنتی لوگ جنتی کام کریں، یہ محبت سے سمجھاؤ، جنتی لوگ جنتی کام کریں، ہم تو اہل جنت ہے، جو مومن ہے وہ اہل جنت ہے، کیونکہ وہ جنت میں اس کو جانے ہی جانا ہے۔ آج کل چابی جو لیے پھرتا ہے اپنے پاس، کنجی جو اس کے پاس ہے، جب چابی ہے تو تالا تو کھول، بس پہنچنے کی دیر ہے تو تالا کھل جائے گا، بس پہنچنے میں کچھ مشکل ہوگی، اس میں اگر دنیا میں جنتی کام کریں گے تو سیدھا پہنچ جائے گا، ڈائریکٹ پہنچ جائے گا، ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے گی، ورنہ پھر گھماتی پھرتی رہے گی۔ اللہ معاف فرمائے، مل تو جائے گی، مرکز تک پہنچ تو جائیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ جی، اور سختی نہیں کرو، سختی نہیں کرو، برا بھلا نہ کہو، بھائی نہیں کرو گے تو یہ وہ، جیسے بعض لوگ بڑے غلط طریقے پر تبلیغ کرتے ہیں، مسئلہ پوچھ لے، چہرہ مورا تو ٹھیک کر، پھر مسئلہ پوچھنا، استغفر اللہ، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کو مسئلہ بتاؤ بھائی، اس کو مسئلہ بتاؤ۔ بات کی بات ہے، ترغیبی انداز میں بات کرو۔ تو یہ 3 باتوں کی نصیحت فرمائے رسول اللہ نے۔ ایک تو دین کی بات سکھاؤ، آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھتے ہیں، آپ دکان پر ہیں، ان کو نماز نہیں آتی، ان کو نماز سکھاؤ، قرآن نہیں آتا قرآن سکھاؤ، جو کچھ آپ کے پاس ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، فرمایا ایک آیت بھی ہے تو پہنچا دو، چنانچہ صحابہ کرام نے ایک حدیث بھی پہنچائی ہے، بس ایک حدیث صرف ہم تک آئی ہے، اور اس ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل نکلے ہیں۔ حدیث تو ایک تھی، مسائل کتنے نکلے؟ ایک حدیث ہے، بعض صحابہ صرف ایک حدیث ہے، بعض سے 5 ہیں، بعض سے 10 ہیں۔ یہ تو چند بڑے صحابہ ہیں جن سے 1000 سے اوپر یا 2000 سے اوپر روایتیں ہیں،
ورنہ جو صحابہ جیسے گاؤں دیہات سے آتے تھے تو اس سے جو کچھ دیکھا انہیں نقل کر دیا. میں آیا تھا رسول خدمت میں اور پھر اتنی دیر میں رہا, میں نے رسول اللہ کو یہ کرتے دیکھا اور چلے گئے, بس دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا. لیکن صحابی بن گئے, دوبارہ موقع نہیں, بس تو وہ بس ان سے وہ کہتے میں نے رسول اللہ سے یہ فرمایا, مجھے آپ نے یہ بات فرمائی تھی, بس چلے گئے. اب ان کی ایک ہی حدیث ہے لیکن اس ایک حدیث سے امت نے بے پناہ فائدہ اٹھایا, بے پناہ فائدہ اٹھایا. کیونکہ رسول اللہ کی بات تو تھوڑی سی ہوتی تھی لیکن اس کے اندر ایک سمندر بند ہوتا تھا. بعد میں غوطہ خوروں نے اس میں سے موتی نکالے اور آج تک ہی نکال رہے ہیں, آج تک نکال رہے ہیں. روایت ایک ہی یہ. تو اس لیے دین کی بات جو جس کو پتہ ہو آگے پہنچائے, اور نہیں تو کم از کم دین وال تو متوجہ کر لیا, فلاں جگہ جایا کرو یا فلاں جگہ بات سنا کرو, فلاں عالم کے بعد بیٹھا کرو. ریون کا اجتماع ہو رہا ہے کہ یار ریون کا اجتماع, جی میرے پاس تو پیسے ہیں, مجھ سے پیسے لے لے یار, تو جا تو صحیح, ہم جاؤ مجھ سے پہلے جاؤ. اچھا اللہ کا شکر ہے ہمارے مدرسے کے جو فارغ تحصیل سال لگاتے ہیں, میری سب کو پیشکش ہے, سال کے پیسے نہ ہوں میرے ذمہ ہے, آپ جاؤ. الحمدللہ کتنے طالب علم سال لگا چکے ہیں, یہاں سے ریون خرچہ بھیجتا رہا. چلو کیونکہ من جہاز غازی فقط غزا, حدیث میں آتا ہے غازی کو جو خرچہ دیتا ہے وہ بھی غازی کی طرح ہی ہے. ہمارے ایک سال نہیں, ہمارے کتنے سال لگے ہوئے ہیں, کیونکہ سب کو ہم نے سال لگوائے الحمدللہ. جی آپ کو کہو بھی تو خود ایسی جگہ ان کو بھیج دے, وہاں چلے جاؤ بھائی, وہاں تمہیں فائدہ ہو جائے. ماشاءاللہ بعض لوگوں کو لوگوں نے ایسے کیا اور وہ ماشاءاللہ اتنے دین میں آگے نکل گئے کہ خود بھیجنے والے حیران ہو گئے کہ یار ماشاءاللہ, کیونکہ ان میں صلاحیت تھی اللہ نے ظاہر کر دی. کھیت میں کھیتی کی صلاحیت تو ہے لیکن اس کو اندر کوئی محنت کرنے والا ہو, محنت کرے تو وہی کھیتی پتہ نہیں کیا کچھ دے گی. آج ہماری پاکستان کی زمین میں کیسی کیسی چیزیں لگ رہی ہیں, زیتون کا تصور نہیں تھا. اب پاکستانی زیتون دوسرے ملکوں سے کہیں آگے, اور سب سے مہنگا تیل پاکستانی زیتون کا ہے. سن لو کان کو, عجیب بات ہے, اتنا اچھا نکلا وہ ماشاءاللہ, کیونکہ زمین اللہ نے خاص دی ہے. چاول تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے, چاول یہاں بھی ہوتا ہے, وہاں پر باسمتی نہیں ہوتی. ہماری باسمتی دبئی جاتی, مور انڈیا کی لگتی ہے, سعودیہ میں بکتی ہے. ہمارے دوستوں نے بتایا, چاول والوں نے بتایا. جی تو بعض لوگوں میں اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہوتی ہے, آپ کے متوجہ کرنے سے وہ آپ کا بھی کام ہو گیا, اتنا بڑا صدقہ جائے. حدیث میں آتا ہے حضرت علی فرمایا ایک آدمی کو تیرے ہدایت ہو جائے, علی ایک آدمی کو تیرے لیے پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے. ایک آدمی میرے آپ کے ذریعے دین پر لگ جائے پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر. ایک آدمی, ایک آدمی فرمایا, رجل واحد, بخاری کی حدیث ہے, رجل واحد. فرمایا سختی نہیں کرو اور بشارتیں دو, یہ طریقہ بتایا, تبلیغ کا طریقہ بتایا. میں سختی, ہر وقت جہنم کا ڈنڈا نہ دکھاتے رہو, جنت بتاؤ, ہورے بتاؤ. وہ ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا عربی کا بیان تھا ریونڈ میں, تو میں بھی اس میں تھا. پہلے ہم جاتے تھے, پھر جب سے سانس وغیرہ ایک تکلیف ہوئی تو جانا مشروع, گرد و غبار بہت ہوتا ہے. تو انہوں نے بیان کیا, اور وہ تو پھر ہوروں کو جب کھولتے ہیں اور عربی میں اصل عبارتیں تو ہیں عربی میں, انہوں نے جب کھولی تو بڈھے بڈھے عرب کھڑے ہو گئے, طول الحیات, پوری زندگی طول الحیات. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے تو بڈھوں کو بھی جوان کر دیا اور نابالغوں کو بالغ کر دیا. جنت کی حوروں کے ایسے اور صاف بیان کیا آپ نے. یہ بشارتیں, بشارت دو. الحمد للہ ابھی جہنم میں ٹھیک ہے, جہنم بھی اللہ نے, لیکن بھائی ہمارے لیے تو جنت ہی بنی ہے اللہ نے ہمارے لیے. اس لیے ہمارے استاد اور ہمارے شیخ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ فرماتے تھے, جہاں اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے تو پہلے جہنم کا ذکر کر کے بعد میں جنت کا ذکر کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے لیے اصل میں جنت ہے, یہ جہنم بھی جنت میں لانے کے لیے ڈراوا ہے کہ ڈر کے ہی آ جاؤ اگر ایسے نہیں آتے تو, لیکن اصل جنت میں نہیں. اس لیے ہر جگہ پر آپ پڑھ لیں قرآن میں کہ پہلے جہنم کا بیان ہے پھر جنت کا بیان, یہ جہنم اس کے بعد جنت کا بیان, یہ تاکہ یہ ڈراوا ہے, یہ ڈنڈا بھی اس لیے مار رہے ہیں تاکہ ڈر کے ہی آ جائے, اگر محبت سے نہیں ڈر کے آ جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.